السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پر۔ سب سے پہلے تو اس ناول پر اتنے کم آپ لوگ لائک کرتے ہیں نا، حالانکہ ویوز اتنے زیادہ آتے ہیں لیکن لائک کرتے ہوئے پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے۔ بھائی میں نے اب اس ناول کی ایپیسوڈ کرنی ہے آدھے گھنٹے کی، کیونکہ 1 گھنٹے کی دوں، آدھے گھنٹے کی دوں یا بے شک میں 3 گھنٹے کی دوں، مجھے ارننگ اتنی ہی ہونی ہے جتنی مجھے 20 منٹ کی ویڈیو پر ہوتی ہے۔ تو پھر میں اتنی محنت کیوں کر رہی ہوں صرف چند لوگوں کے لیے؟ تو وہ چند لوگ چھوٹی ایپیسوڈ پر بھی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ کم سے کم انہیں رائٹر کی محنت نظر آتی ہے۔ تو میرے اب اس یوٹیوب چینل کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں نا کہ میں نے اب اس چینل پر آدھے گھنٹے کی ایپیسوڈ دینی ہے۔ بھائی میں جتنی بھی محنت کر لوں آپ لوگوں کو نظر تو آتی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جتنی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے اتنی ہی محنت کرنی ہے۔ اور باقی دوسری بات یہ کہ مجھے پہلے بھی سب نے کہا تھا ریج ایک ساتھ چینل پر 2 ناول کبھی مت شروع کرنا، تو مجھے لگا تھا کہ شاید بیچ میں نے سٹارٹ کر دیا اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن نہیں، ویوز پھر بھی اچھے آ رہے ہیں، آپ لوگ جان بوجھ کر لائک نہیں کر رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اپنی غلطیوں کا کھا رہی ہوں، تو آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتی، اسی لیے میں ایپیسوڈ چھوٹی کروں گی۔ خود پر وہ عذاب ڈال کر میں نے خود ہی لمبی ترین ایپیسوڈ کر لی کہ پہلے میں مشکل سے 20 منٹ کی ریکارڈنگ کرتی تھی، اب میں نے وہ 60 منٹ کی میں لے گئی ہوں، جو کہ میری ہی غلطی ہے۔ تو اب اس غلطی کو میں خود ہی سدھاروں گی۔ تو پرسوں پرسوں آئے گی 60 ایپیسوڈ، اور اس کے بعد ناول کے آدھے گھنٹے کی ایپیسوڈ دوں گی۔ تو آج کی ایپیسوڈ، آج میں نے نوٹیفیکیشن بند نہیں کی ہیں، تو میرے خیال میں سارا دن میرا فون بجتا رہے گا۔ پہلے میں یہ نوٹیفیکیشن آف کر لوں۔ تو جناب آج کی ایپیسوڈ ہے یار ستم کر، قسط نمبر 57، تحریر عریج شاہ۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو؟ یہ تو ہمارے گھر کے ایک ملازم کی بھتیجی ہے۔ امی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ جس طرح زارق نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، امی یقیناً کچھ نہ کچھ تو سمجھ چکی تھی۔ امی، میں نے آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب امی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ مہمانوں کو اندر لے کر جاؤ، بیٹا آپ لوگ آرام کرو، انہوں نے شجر اور تبریز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ملازم انہیں پچھلے راستے سے مہمان خانے کی طرف لے کر گیا تھا، جبکہ زارق ان کے پیچھے حویلی کی طرف جانے لگا۔ اس نے مضبوطی سے پری کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جس کا ہاتھ اس وقت پوری طرح کانپ رہا تھا، بلکہ ہاتھ ہی نہیں، اس کا وجود بھی لرز رہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، اسے اس کی ضرورت تھی، اور زارق زندگی کے ہر میدان میں اس کے ساتھ تھا۔ گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوتا۔ امی تھوڑا غصے کی تیز ہیں، تھوڑا غصہ کریں گی، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پیار سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ امی اپنے کمرے کی طرف گئی ہیں، اس نے ملازم سے پوچھا تھا۔ جب اس نے ہاں میں سر ہلایا اور یوں ہی اسے اپنے ساتھ لیے امی کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ کیا سب کو پتہ چل گیا؟ ڈاکٹر نے خود فون کر کے بتا دیا۔ یا اللہ، اب سب کے سامنے کیسے جاؤں گی؟
مجھے تو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ملازمہ نے روم میں آ کر اسے بتایا تھا کہ ڈاکٹر فون پر اس کے بارے میں بتا چکی ہے کہ اس کی رپورٹس پازیٹیو ہیں۔ وہ تب سے ہی گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ ایلوینا تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گی، ڈونٹ وری میری پیاری سی بھابھی، تمہیں بالکل ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتی اس کے گال کو چوم گئی تھی، جس پر پارلر والی نے سختی سے منع کیا۔ ارے پلیز ڈونٹ وری، میں نے نہ تو اپنی لپسٹک خراب کی ہے اور نہ ہی اس کا میک اپ خراب کیا ہے، دور دور سے پپی کی ہے۔ وہ پارلر والی کو دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنی محنت پر پریشان ہو رہی تھی۔ اب خود تسلی کرنے کے بعد کہ اس نے سچ میں ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تھی، جبکہ یہ جان کر کہ آئرا پریگننٹ ہے اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اسے بتا چکی تھی کہ اس کی شادی 6 مہینے پہلے ہی ہو چکی ہے، صرف رسمیں پوری کی جا رہی ہیں۔ اور ادھر آئرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باہر کیسے جائے گی، سب سے نظریں کیسے ملائے گی، سب سے کیا بات کرے گی۔ ڈاکٹر نے بھی آج ہی فون کر کے بتایا تھا، پہلے بھی تو بتا سکتی تھی نا، یہ بعد میں۔ وہ پریشانی سے بیٹھی تھی جب امامہ مامی اداسی لیے اندر روم میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی پارلر والی نے اٹھ کر انہیں اپنے کام کی تفصیل بتانا شروع کی تھی، کیونکہ انہی کے بک کرنے پر وہ یہاں آئی تھی۔ تائی امی، رپورٹس آپ کے پاس تھی نا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اس کی پریگننسی رپورٹس پازیٹیو ہیں؟ وہ تو آج ڈاکٹر نے خود ہی فون کر کے بتا دیا۔ وہ پارلر والی کے ساتھ باتوں میں لگی تھی جب ایلوینا نے ان سے کہا۔ انہوں نے ایک نظر آئرا کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی تھی، پھر بنا کچھ کہے آہستہ سے اس کے گالوں کو چھوتی مسکرا دی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں فیصل مسجد کی طرف نکلنا تھا، جہاں ان لوگوں کا نکاح ہونا تھا۔ ہاں، رپورٹس میرے پاس آ گئی تھی، میرے ذہن میں ہی نہیں رہا، گھر میں اتنے سارے کام چل رہے تھے، دماغ سے ہی نکل گئی رپورٹس۔ خیر اب تو سب کو پتہ چل ہی گیا ہے نا۔ انہوں نے ایک نظر آئرا کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ہاں، اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے۔ ایلوینا ایک دفعہ پھر سے آئرا کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے بولی تو آئرا نرمی سے مسکرائی تھی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ایلوینا نے امامہ تائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ان پر یا ان کی باتوں پر
زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، لیکن روز کی بنسبت آج وہ تھوڑی اداس لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی پریشانی پریشان کر رہی ہے۔ آئرہ نے بھی ان کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس کام بہت ہے نا۔ اپنے بیٹے کی شادی کا کام سنبھالتے سنبھالتے تھک گئی ہوں۔ خیر، تم لوگ چلو باہر، گاڑیاں تیار ہیں، اور میری منتیں کرنے کے بعد کہیں جا کر دولہے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو ان دونوں پر بڑی بڑی کالی چادریں ڈالی گئی تھی۔ اللہ جانے میرے لالا کیسے لگ رہے ہوں گے۔ ایلوینا اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے بولی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سب سے الگ، سب سے پیارے۔ آئرہ کی سرگوشی نما آواز پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اللہ اللہ، لڑکی ابھی نکاح نہیں ہوا؟ خبردار جو میرے لالا پر ڈورے ڈالے۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شادی سے پہلے اس طرح کسی مرد کے بارے میں بات کرتے شرم نہیں آتی؟ ایلوینا مسکراہٹ چھپائے اسے چھیڑنے لگی تو آئرہ کھلکھلائی تھی۔ میری چھوڑو، تم اپنی سوچو، ذرا اپنے دولہے کو دیکھو۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے دروازے کے قریب کھڑے رائق کو دیکھ چکی تھی۔ اتنا بھی کچھ خاص نہیں ہے، بس ٹھیک ہی ہے۔ اس نے رائق کے سفید کرکتے کاٹن کے سوٹ پر کے اوپر پہنے اس کی واسکٹ دیکھی تھی، جس کا ڈیزائن بالکل اس کے شرارے جیسا تھا۔ ان کے آج کے ڈریسز بھی امامہ تائی نے اسپیشلی اپنی فیورٹ ڈیزائنر سے ڈیزائن کروائے تھے، جس میں ایلوینا تو حسین لگ ہی رہی تھی، لیکن رائق بھی کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ لیکن ایلوینا تعریف کیوں کرے؟ یہ کام تو لڑکے کرتے ہیں، لڑکے کا ہوتا ہے۔ دروازے کے قریب سے گزرتے اس نے ایک نظر ایلوینا کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن امامہ تائی نے اس طرح سے اس کے سر پر پردہ ڈال رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ڈرائیور کے بجائے اس نے خود گاڑی چلانے کا موڈ بنایا تھا۔ نہیں، دونوں دلہنوں کی گاڑی یلمیر خود ڈرائیو کر رہا ہے۔ کسی ڈرائیور کو نہیں رکھا ہے ہم نے، اس کام کے لیے گھر کا ہی بندہ ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، تم دولہے ہو، آرام سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ چلوں گا۔ قاسم بابا نے فوراً انکار کر دیا۔ ارے قاسم بابا، یہ کیا بات ہوئی؟ گاڑی ہی تو چلانے کی بات کر رہا ہوں نا۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے اپنے ساتھ تک ڈرائیور رکھنا پسند نہیں ہے۔ مجھے اپنی گاڑی خود چلانے کی عادت ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ازبک پاس کھڑا اس کی باتوں کے مزے لوٹ رہا تھا۔ رائق خان درانی، اس طرح کی بے تابی ازبک کو دکھانی چاہیے، جس سے ہم امید کر سکتے ہیں
تم ہماری نظر میں ایک سلجھے ہوئے سمجھدار انسان ہو۔ وہ اسے گھور کر بولے تو وہ منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ یار، ایک نظر اپنی دلہن کو دیکھنا چاہتا ہوں بھائی کے بجائے۔ ذرا دوست بن کر سوچ، کیا میری خواہش ناجائز ہے؟ وہ ازبک کے پاس آ کر بیٹھتا مسکین سی صورت بنا کر بولا، نہیں، بالکل نہیں میرے یار، تیری خواہش بالکل جائز ہے۔ میرے دل میں بھی ایسی ہی خواہش ہے کہ میں اپنی بیوی کو دلہن کی طرح سجے دیکھوں، بلکہ اس نے مجھے تھوڑی دیر پہلے اپنی تصویریں بھی سینڈ کی ہیں۔ میں نے دیدار یار کافی شدت سے کیا ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، میں تیری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، کیونکہ آج میں اپنی بیوی سے دور ہوں تو صرف تیری وجہ سے، تیرا ایکسٹرا شریف اور معصوم ہونے کی وجہ سے، ایکسٹرا فرمانبردار ہونے کی وجہ سے۔ آج میری بیوی ان فضول رسموں میں پھنسی ہوئی ہے، اور اگر تجھے لگتا ہے کہ مجھ سے میری راتوں کا سکون چھین کر تو اپنی خواہشیں پوری کر پائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر تو کل کو میری مدد کرتا تو آج میں تیری مدد ضرور کرتا، لیکن فی الحال تیری محبت کے بیچ کا سب سے بڑا کانٹا خود ازبک درانی ہے، جو تیری بالکل کوئی مدد نہیں کرے گا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بالکل سکون سے بولا تھا، جبکہ رائق اسے گھور کر رہ گیا۔ کر دی نا سالوں والی بے ایمانی، سالے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ میں تجھ سے اچھے کی امید کر ہی کیسے سکتا ہوں، ہے تو سالہ ہی نا تو۔ آج تک کبھی سننے میں آیا ہے کسی سالے نے اپنے بہنوئی کے لیے کچھ کیا ہو؟ کبھی نہیں آیا، کیونکہ سالے ہمیشہ راستے کے روڑے ہی ہوتے ہیں، اور میں تیرے راستے کا سب سے بڑا روڑا ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ ازبک اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، یہ کیا کھسر پھسر کر رہے ہو تم دونوں؟ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، رائق درانی اور ازبک درانی، تم دونوں اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ نکاح کے بعد بھی میں تم لوگوں کو ان سے ملنے دوں گا۔ ارے نہیں نہیں قاسم بابا، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اسے یہی سمجھا رہا تھا کہ ہر چیز میں اپنی مرضی نہیں چلتی، کچھ رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنے رسم و رواج نہیں نبھائیں گے تو کل کو اپنی نسل کو کیا تربیت دیں گے؟ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن میں باپ بننے والا ہوں۔ میں تو اپنی ہونے والی اولاد کی بہتری خود ہی سوچوں گا۔ میں اپنے بچے کو قاسم بابا کے سائے میں رکھوں گا کہ رسم و رواج کو سمجھے، تہذیب و تربیت کو سمجھے۔ ازبک درانی نے اس انداز میں کہا کہ قاسم بابا کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا۔
یہ کی نا تم نے ہمارے بچوں والی بات۔ سیکھو سیکھو کچھ رائق دورانی، یہاں تمہاری بےتابیاں ختم نہیں ہو رہی، اور وہاں ہم نے ازبک سے اس کی بیوی الگ کر دی اور یہ اف تک نہیں کر رہا۔ قاسم بابا اسے شرم دلانے والے انداز میں کہتے ازبک کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے لیے باہر نکلے تھے، جبکہ رائق دورانی ہاتھ ملتا ان کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اور آج پہلی دفعہ ازبک دورانی نے سچ میں سالہ ہونے کا حق ادا کیا تھا، اس کے راستے کا روڑا بن کر۔ اپنی بیوی سے تو مل کر رہوں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ ویسے میرا موڈ تو نہیں تھا اصول توڑنے کا، لیکن میں یہ اصول ضرور توڑوں گا۔ لیکن ازبک دورانی، مجھے افسوس ہے تم پر، مجھے لگا نہیں تھا کہ تم ان بیکار کی رسموں کے چکر میں پڑنے پر کے اپنی بیوی سے دور رہو گے۔ لعنت ہے تمہاری جوانی پر۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آتے ہوئے بولا، لعنت ہے تمہاری سوچ پر جسے لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے دور ہوں۔ ازبک دورانی اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا قاسم بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو وہ سلگ کر رہ گیا اپنی سوچ پر۔ اس نے سوچ کیسے لیا تھا کہ ازبک دورانی کبھی کسی کی مرضی کے مطابق چل سکتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے کے اندر داخل ہوا تو امی وہیں کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو یہاں سے باہر چھوڑ کر آؤ، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ امی کا لہجہ سخت تھا۔ نہیں امی جان، یہ لڑکی وہیں رہے گی جہاں میں ہوں گا۔ وہ پری کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے بولا تو امی نے غصے سے پلٹ کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، اور پھر ان کی نگاہیں اس کے ہاتھ کی طرف گئی تھیں۔ وہ ان کا حکم ماننے کے بجائے پری کو تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ تم میری بات ماننے کے بجائے اس لڑکی کو یہاں تک لے کر آ گئے ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ زارق، تمہاری شادی ہم اس لڑکی کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تمہارے بابا چاہیں گے۔ نہیں امی، میری شادی وہاں ہوگی جہاں میں خود چاہوں گا، جہاں میں اپنی زندگی گزارنا چاہوں گا، جسے میں اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں۔ اس معاملے میں کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ایسا کون سا جادو کر دیا ہے اس لڑکی نے تم پر رائق، کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ تمہیں یہ لڑکی، آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو اس کے لیے پاگل ہو رہے ہو؟ چھوڑ کے آؤ اسے واپس کراچی۔ اپنے بابا کے بارے میں سوچو۔ تمہارے بابا وعدہ کر چکے ہیں، تمہارے چچا کو زبان دے چکے ہیں۔ اب ایسا
ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ تمہاری شادی ہونے دیں۔ اگر تم نے اپنے رابطے اس لڑکی سے بڑھا ہی لیے ہیں تو بہتر ہے کہ اسے باہر تک رکھو۔ خاندان میں صرف خاندانی لڑکی ہی آئے گی۔ اگر تم وقت گزارنا ہی چاہتے ہو، دل بہلانا ہی چاہتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں۔ میں نے تمہارے باپ کی عیاشیاں بھی برداشت کی ہیں، تمہاری بھی دل لگی سمجھ کر برداشت کر جاؤں گی۔ اس نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ظاہر کس خاندان میں خاندانی عورت ہی آئے گی۔ میں کسی باہر والی کو اپنے خاندان کی بہو نہیں بناؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ لڑکی تم جانتے کیا ہو اس کے بارے میں؟ یہ ہمارے گھر کے ایک معمولی سے ملازم کی بھتیجی ہے۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اپنی خوبصورتی کا جال بچھا کر اس نے تمہیں اپنا اسیر کر لیا ہے۔ یہ تم سے محبت نہیں کرتی، صرف اور صرف دولت چاہیے اسے۔ ایسی کوڑی کوڑی کی لڑکیاں تمہیں زندگی کے قدم قدم پر ملیں گی۔ امی کا لہجہ توہین آمیز تھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی پری کو؟ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ امی پلیز اس طرح سے بات نہ کریں۔ آپ میری محبت کی توہین کر رہی ہیں اور میں اپنی محبت کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ اور اپنے ماں باپ کی توہین برداشت کر لو گے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تمہارے بابا زبان دے چکے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو، اب تمہاری شادی وہیں پر ہوگی۔ اپنے باپ کی بات کا مان تمہیں رکھنا ہوگا۔ ان کا لہجہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ امی میں ایسا ضرور کرتا۔ میں ہرگز اپنے بابا کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ کرتا۔ اگر یہ لڑکی میرے نکاح میں نہ ہوتی تو، اس نے کہتے ہوئے ایک سرد آہ کھینچی تھی۔ جی ہاں، یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے۔ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ اور جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی گئی گزری ہے۔ اس کا تعلق بھی ایک اعلیٰ خاندان۔ کیا تم اس سے نکاح کر چکے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سارق، تم نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ تم نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس بدذات نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتی پری کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی، جب اچانک ہی اس نے پری کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ امی کا تھپڑ آ کر اس کی تھوڑی پر لگا تھا۔ اپنے شدید ری ایکشن پر وہ خود بھی حیران ہوئی تھی۔
پھر شرمندہ سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اپنے جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کا خیال انہیں کبھی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن تھپڑ نے اچانک کمرے میں ایک شور سا برپا کر دیا تھا۔ پری کو کھینچ کر اپنے پیچھے کرنے پر وہ چیخ اٹھی تھی، جبکہ امی 2 قدم پیچھے ہٹتی اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے خود بھی حیرت کا شکار تھی۔ امی، وہ میری منکوہا ہے، میں اس کی ذات پر نہ تو کسی کو الزام لگانے دوں گا اور نہ ہی کسی کو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے دوں گا۔ یہ ایک اعلیٰ خاندان کی بیٹی ہے، پڑھے لکھے ماں باپ کی بیٹی ہے۔ یہ آپ کے گھر کے ملازم کی بھتیجی نہیں ہے۔ جب یہ اس گھر میں رہتی تھی تب بھی یہ میری منکوہا تھی۔ میں ہی اسے یہاں اس گھر میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس وقت میں آپ کو نہیں بتا پایا کیونکہ اس وقت میں اپنے ایک بے حد ضروری کام پر تھا۔ اس وقت میں کسی طرح کا ری ایکشن برداشت کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، اس لیے اس نکاح والی بات کو چھپا لیا تھا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں، اور میں یہ بات قبول کر رہا ہوں کہ یہ لڑکی میری منکوہا ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ پلیز آپ میری بات کو قبول کریں، یہی آپ کی بہو ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا جب کمرے کے دروازے پہ کھڑے بابا کو دیکھتا وہ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئے تھے۔ یقیناً اب ان کے غصے سے حویلی کی در و دیوار لرزنے والی تھی۔ نکاح کا انتظام فیصل مسجد میں کیا گیا تھا۔ ہر چیز بہت شاندار تھی اور لڑکے اور لڑکی کے پردے کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ سینٹر میں لگی خوبصورت پھولوں کی چادر میں ایک طرف لڑکیوں کو بٹھایا گیا تھا جبکہ دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ مولوی صاحب نے مائیک اٹھاتے ہوئے نکاح شروع کیا تھا۔ پہلے ازبک اور عائرہ کا نکاح ہوا تھا۔ دوبارہ نکاح پڑھوایا جا رہا تھا تو زیادہ فارمیلٹیز نہیں تھی، بس ایک سادہ سی رسم تھی۔ ازبک اور عائرہ کا نکاح کافی جلدی کروا دیا گیا تھا، جبکہ رائق اور ایلوینا کا نکاح جمعہ کے بعد ہونا تھا، اور ان کی نکاح کی رسم میں سب لوگ ہی متوجہ تھے کیونکہ ایلوینا کے حساب سے ان کا پہلا نکاح ایلوینا کو یاد ہی نہیں تھا۔ بچپن میں ہونے والے نکاح کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، ایسے میں اس کے نکاح کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ نکاح کی رسم ختم ہوتے ہی فوٹو سیشن کا دور چلنا تھا، لیکن قاسم بابا نے صاف انکار کر دیا کہ دولہا اور دلہن کے ساتھ میں کوئی تصویر نہیں بنائی جائے گی۔
ہاں لیکن ازبک اگر اپنی بہن الوینا کے ساتھ کوئی فوٹو شوٹ کروانا چاہتا ہے تو انہیں اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ الگ تھلگ تصویریں بنائیں گے تاکہ ازبک اپنی منکوہا کو نہ دیکھ سکے۔ ازبک کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ رات تو اس نے اپنی عائرہ کی باہوں میں گزارنی تھی، سو اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی تھی، جبکہ رائک اس کے ڈھیٹ پنے پر اسے داد دے رہا تھا۔ کتنا پرسکون تھا وہ، جیسے فرم برداری اس پر ختم ہوتی ہو۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قاسم بابا کو اس پر شک کیوں نہیں ہو رہا۔ قاسم بابا جو اس کی نس نس سے واقف تھے، وہ کیسے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ویسے تو آج اس نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی قاسم بابا کو کہ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، لیکن پھر بھی اس خوشی میں وہ کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو جائیں۔ ازبک کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر رہتے نہیں تھے، یعنی کہ انہیں سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ ازبک رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ازبک الوینا کے ساتھ اپنا فوٹو شوٹ کروانے کے لیے جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں مرد حضرات کے ساتھ بیٹھا سلگ رہا تھا، اور اسے جلانے کے لیے ازبک جان بوجھ کر لیٹ بھی آیا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی، جبکہ اس کی زیومانی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس ہینڈسم سے دولہے کا منہ توڑ دے۔ آپ جائیں سر، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، میں بابا کو نکاح نامہ دکھا دوں گی، آپ فکر نہ کریں، اب بابا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ لوگ اسلام آباد پہنچے تھے، جہاں وہ اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس کا ارادہ اس کے بابا سے مل کر اسے بتانے کا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، لیکن زمش شاید پوری طرح اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں زمش، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا، میں تمہارے بابا سے آج ہی ملوں گا اور انہیں ہمارے نکاح کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کسی طرح سے پریشرائز کریں، اس لیے میں ابھی ان سے ملوں گا، انہیں ہمارے نکاح کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا ارادہ پرلاس خان سے ملنے کا اور اسے بتانے کا تھا کہ اس کی بیٹی اب صرف اس کی بیٹی نہیں بلکہ ارزق خان کی بیوی ہے، جس کے ساتھ کچھ بھی وہ غلط نہیں ہونے دے گا۔ وہ اسے ہر طرح کی غلط فہمی سے نکال دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی لاسانی کے حوالے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیوی پر اب کسی طرح کا رسک لینے کو تیار نہیں تھا، اس لیے وہ پرلاس خان سے ملنا چاہتا تھا۔ بابا بہت غصہ ہوں گے، بہت چلائیں گے، مجھے انہیں سمجھانے کا موقع دیجیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔
جب اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ وہ سمجھ کے کندھوں پر ڈال دیتا۔ نہیں سمجھ، مجھے یہ معاملہ خود اپنے طریقے سے حل کرنے دو۔ جس طریقے سے تم حل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو، اس سے یہ مزید الجھے گا۔ برلاس خان تمہاری بات کو سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا، اس لیے مجھے خود اسے سمجھانے دو۔ میں تم سے بہتر اس سے بات کر سکتا ہوں، اسے بتا سکتا ہوں۔ ڈونٹ وری، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا بے حد محبت سے بولا تو اس کے لمس پر وہ گلنار ہوئی تھی۔ اس کا اس طرح سے قریب آنا، اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھونا اس کے دل میں ہلچل سی مچا گیا تھا، جبکہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ جب تیزی سے داخلی دروازے سے کوئی باہر نکلا تھا، وہ برلاس خان ہی تھا۔ وہ ایک نظر میں اسے دیکھ چکا تھا، جبکہ سمجھ کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا اپنے سامنے برلاس خان کو دیکھ رہا تھا، جو غصے اور اشتعال سے پاگل ہوتا ارزق کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ سمجھ چکا تھا کہ اپنے جس پروفیسر کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی وہ ارزق ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو طلاق دو۔ ہم ہرگز تمہاری شادی خاندان سے باہر نہیں ہونے دیں گے، وہ کتنی ہی اعلیٰ تربیت یافتہ ہو، کتنے ہی اعلیٰ خاندان کی ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں بس فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ ہم تمہاری زبان دے چکے ہیں۔ ہم نے بہت مان سے اپنے بھائی سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ ہرگز تمہاری خاطر ہم اپنے رشتے خراب نہیں کریں گے۔ زارق، مجھے بہت مان تھا تم پر، تم نے میرا مان توڑ دیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اپنے باپ کے ساتھ؟ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں نے بہت صرف تمہاری خاطر اتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ تم اپنا وعدہ کیسے توڑ سکتے ہو؟ میں ہرگز مزید کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے کہا تھا تمہاری دونوں بہنوں کی شادی تم اپنے چچا کے بیٹوں سے نہیں ہونے دو گے۔ اپنے بیٹے کا مان رکھنے کے لیے میں نے اپنے خاندان میں اپنی بچیوں کے بہتر سے بہتر رشتے ڈھونڈے، لیکن اپنے بھائی کو یہ رشتہ نہیں دیا، صرف تمہاری خاطر۔ میں نے اپنے بھائی کو خود سے ناراض کر لیا۔ اپنی بیٹیوں کو میں نے اپنے بھائی کے بیٹوں سے بہانے کے بجائے ایک کو امریکہ، دوسری کو سعودیہ رخصت کر دیا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کا مان نہیں توڑ سکتا تھا۔ لیکن تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زارق؟ کہاں گیا تمہارا وعدہ زارق؟ کیسے تم اپنے باپ کا مان توڑ سکتے ہو؟ تمہاری خاطر میں نے اپنی بچیوں کے نام پر کیا کیا نہیں سنا۔ پورے خاندان نے باتیں سنائی کہ اپنے ہی بھائی کے گھر اگر اتنے اچھے رشتے تھے تو پھر میں بیٹیوں کو ملک سے باہر کیوں جانے دیا؟ میں چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بیٹے کو اپنے چچا کے بیٹے
پسند نہیں تھے، اس لیے میرے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی شادی وہاں نہیں ہونے دے گا، لیکن اس فیصلے کے ساتھ تم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم وہاں شادی کرو گے جہاں میں چاہوں گا۔ تمہاری بات کا مان رکھ کر تمہاری بات کا مان رکھ کر میں نے اپنے بھائی کو ناراض کر لیا، لیکن تم ایسا کرو گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ منتظر کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے میں نے تمہارے لیے۔ میں اپنے رشتوں کو اپنے ساتھ واپس چاہتا ہوں جو میں نے تمہاری وجہ سے 4 سال پہلے کھوئے تھے۔ مجھے میرا بھائی واپس چاہیے زارق خان درانی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی جبکہ پری خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اندر اسٹڈی روم میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی جب شجر مہمان خانے سے نکل کر باہر آیا۔ اس نے پری کو کانپتے ہوئے باہر کھڑے دیکھا تھا۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، زارق سنبھال لے گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ شجر پریشان ہو گیا تھا۔ شجر لالا، میری وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کے ماں باپ صحیح کہتے ہیں، وہ ان کے والدین ہیں، وہ پورا حق رکھتے تھے اپنے بچے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اوہو بھابھی، آپ رونا بند کریں، یہ اس کے والدین ہیں، وہ بہتر سمجھتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ بات سنیں، آپ پلیز انہیں زارق کے کمرے میں چھوڑ دیں۔ اس نے پاس سے گزرتی ملازمہ کو دیکھ کر کہا تو پری نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ زارق کی مسز ہیں، آپ انہیں زارق کے کمرے میں چھوڑ دیں۔ ملازمہ کو حیرت سے دیکھتے پا کر شجر نے اب صاف الفاظ میں کہا تو ملازمہ حیران پریشان سی اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ جائیے بھابھی، آپ اوپر جائیے زارق کے کمرے میں، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ سے نکاح کر سکتا ہے، آپ کو یہاں تک لا سکتا ہے تو آپ کے لیے لڑ بھی سکتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے زبردستی کمرے کی طرف بھیج چکا تھا، جبکہ اندر سے آتی لڑائی جھگڑے کی آوازوں نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا کر کے وہ سب لوگ حویلی واپس آ گئے تھے۔ آج تو ہر کوئی خوش تھا، آخر خوشیوں کا دن تھا۔ ایک ساتھ اتنی ساری خوشیاں مل گئی تھی، سکون ہی سکون تھا۔ امامہ بہو، تم ذرا اپنی بہن کو فون کر کے پوچھو وہ کیوں نہیں آئی نکاح میں تو خود ظفر خان درانی کو گھر جا کر انوائٹ کر کے آیا تھا۔
امامہ تائی کو اپنی ہی سوچوں میں اداس بیٹھے دیکھ قاسم بابا نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ جی قاسم بابا، میں نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ نکاح میں شرکت نہیں کر پائیں گے، کل تک میرے خیال میں آئیں گے۔ ذارق آ گیا ہے نا ماشاء اللہ سے، ہو سکتا ہے 1-1.5 ہفتے میں اس کا اور علینا کا نکاح ہو۔ آپ کو بتایا تھا نا، ظفر بھائی نے منتظر بھائی کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے ذارق کے لیے۔ وہ تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ ازبک اور رائق نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ بھلا ایسا کیسے ممکن تھا؟ اگر ذارق نکاح کر رہا تھا تو پھر بڑی کا کیا ہوگا، جس کا اب اس دنیا میں سوائے ذارق کے اور کوئی سہارا نہیں تھا؟ ماشاء اللہ، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ وہی لے کر آیا تھا الوینا کو یہاں پر، اللہ خیر کرے، اس کے نکاح میں سب چلیں گے۔ قاسم بابا مسکراتے ہوئے بولے تھے، جبکہ ازبک اور رائق نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ تو تم ہو وہ پروفیسر جس سے میری بیٹی غلطی سے محبت کر بیٹھی ہے؟ تو تم نے پھنسایا ہے میری بیٹی کو اپنی محبت کے جال میں۔ گھٹیا انسان، ذلیل انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ایسی نظر ڈالنے کی؟ اور کوئی طریقہ نہیں ملا اپنا انتقام لینے کا تو میری معصوم بیٹی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا؟ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ تو نے میری بیٹی کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے؟ میری بیٹی کی شادی وہاں ہوگی جہاں میں چاہوں گا، تو جیسے سرخ چھاپ سے اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا میں۔ تو یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے نا؟ کوئی بدلہ نہیں لے پائے گا تو میں تجھے برباد کر دوں گا۔ پرلاس خان غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ اس کا اٹھایا گیا ہاتھ اس نے فضا میں ہی پکڑ لیا تھا۔ خبردار پرلاس خان، مجھے کمزور ہرگز مت سمجھنا۔ میں خاموش ہوں تو صرف اور صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے، ورنہ یہ ہاتھ توڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں میں۔ اور دوسری بات، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم مجھ سے اب کبھی بھی زمش کو چھین سکتے ہو، کیونکہ زمش میرے نکاح میں ہے۔ اسے جس دوست کے بیٹے سے، اپنے جس دوست کے بیٹے سے تم نے میری زمش کا نکاح کرنے کے بارے میں سوچا ہے نا، اس کو بتا دینا اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ زمش اب صرف میری ہے، صرف اور صرف ازبک خان کی۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، اور تم تو ہرگز نہیں۔ میں اسے یہاں لانے کا روادار نہیں تھا، لیکن تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ زمش میرے نکاح میں ہے۔ خبردار، جو تم نے اپنا سازشی دماغ استعمال کر کے اس کے ساتھ کچھ بھی
غلط کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اگر میری سمجھ پر تم نے اپنی آواز بھی تیز کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی جیب سے نکاح نامہ نکالتے ہوئے اسے دکھاتا، اسے جیسے جھٹکا دے گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کے ہاتھ میں موجود نکاح نامہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں مانتا میں اس طرح کے کسی نکاح کو۔ بغیر ماں باپ کی موجودگی کے نکاح کیسے ہو گیا؟ اس طرح کے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی میری بیٹی کی عمر ابھی 18 سال بھی نہیں ہے۔ وہ تو جیسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ماما نکاح میں ویڈیو کال پر موجود تھی، ان کی رضامندی شامل تھی، اور ویسے بھی جہاں معصوم بچیوں کا نکاح ہو جاتا ہے وہاں پر میرا نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور یہ نکاح میں نے اپنی پوری رضامندی سے کیا ہے۔ یہ میرے شوہر ہیں، وہ پرسکون انداز میں بولی تھی۔ جبکہ برلاس خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ اس کی بیٹی بغاوت میں اتنی آگے جا سکتی تھی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ برلاس خان، یہ مت سوچنا کہ میں نے تمہاری بیٹی سے نکاح کسی پرانی دشمنی کو نبھانے کے لیے کیا ہے۔ میں نے سمجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی آنے والی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تم اس کے باپ ہو، اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہو، لیکن اس کی مرضی کے خلاف تم کچھ بھی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ مجھے بس یہ بتا دینا کہ میں بارات لے کر کب آؤں۔ وہ پرسکون تھا۔ جبکہ برلاس خان کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے اس خوش شکل انسان کا چہرہ بگاڑ دے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم جیسے انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا؟ پہچان کیا ہے تمہاری؟ باپ کا نام کیا ہے تمہارے؟ کس کا خون ہو؟ کیا خاندان ہے تمہارا؟ برلاس خان خطے سے اکھڑا تھا۔ میرے باپ کا نام اور میری پہچان تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ دہارا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن دنیا تو نہیں جانتی نا۔ اب کیا میں اپنی بیٹی کو ایک ایسے انسان کے ساتھ رخصت کروں گا جس کی کوئی اپنی پہچان ہی نہیں؟ پہلے جاؤ اپنے باپ کا نام لے کر آؤ، اسے کہو پوری دنیا کے سامنے تمہیں قبول کرے، پھر آنا۔ میری بیٹی کے لیے میں خود تمہارے ساتھ اسے رخصت کروں گا۔ پہلے جاؤ اور جا کر اپنا حق مانگو۔ کیا اپنی بیٹی کو ایک معمولی سے کالج کے پروفیسر کے ساتھ رخصت کروں گا میں، جو ایک مہینے کا زیادہ سے زیادہ 60,000 کماتا ہے؟ میری بیٹی کے ایک ڈریس جتنی سیلری نہیں ہے تمہاری۔ نہیں ارشد خان، اگر تمہیں میری بیٹی چاہیے تو تمہیں اپنے باپ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں بھی اپنا حصہ لے کر آنا ہوگا۔ تم نے کہا نا کہ تم نے میری
بیٹی سے نکاح کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اس سے محبت کی وجہ سے کیا ہے، تو اس محبت کو ثابت کرو۔ جاؤ اور اپنے باپ کی پہچان کے ساتھ ساتھ اس کی دولت اور جائیداد میں بھی اپنا حصہ لے کر آؤ، تاکہ میں پوری شان کے ساتھ اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رخصت کروں۔ برلاس خان نے جیسے آخری پتا پھینکا تھا۔ سمجھ حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن ارزق اس کی ہر بات کو سمجھ گیا تھا۔ اگر میں اپنے باپ کا نام، اس کی پہچان اور اس کی دولت لے کر آ گیا تو تم سمجھ کو خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ رخصت کرو گے۔ ارزق نے اس کے الفاظ اپنے انداز میں دہرائے تھے، اور میں تمہیں پورے فخر سے اپنا داماد بھی قبول کروں گا۔ برلاس خان کے لبوں پر تنفر بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ اس سے کیا کروانے جا رہا تھا ارزق بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، اور اپنی محبت کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے پرسوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کہ آگے ارزق کیا کرتا ہے۔ باقی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ میں ملوں گی آپ کو پرسوں، تب تک لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔